اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ ملک بھارت کی اور پوری دنیا کے صحیح اور سچی خبریں دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس چینل سے جڑ جاؤ، سبسکرائب کر لو ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ ہمارے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 9 بجے اسی چینل وائرل نیوز لائیو پر لائیو بیان ہوتا ہے، جس کو آپ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں۔ آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے رب سے ناتا جوڑو، رب سے رشتہ جوڑو۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ رات 9 بجے اس بیان کو دیکھیے اور اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ رب سے ناتا، رب سے رشتہ کیسے جڑے گا اور رب کیسے دوستی آپ سے، مجھ سے، ہم سے کرنا چاہتا ہے، بہت اچھا بیان آج رات ہوگا، ضرور دیکھیں، ضرور سنیں۔ آئیے ناظرین، بڑی چونکانے والی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، تیل کی کٹوتی کا سعودی عرب نے اعلان کیا تو امریکہ بوکھلا گیا، اور بوکھلاہٹ نے امریکہ نے سعودی عرب کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب سے تعلقات پر نظر ثانی کی جائے۔ جو بائیڈن کا بڑا بیان آیا ہے، اوپیک کی جانب سے تیل کی کمی کے اعلان پر امریکہ نے سخت ری ایکشن ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق اوپیک کے تیل کی پیداوار میں کمی کے اعلان پر امریکہ غصہ ہو گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ سعودیہ کو اس کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے، جبکہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ خالصتاً اقتصادی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ تمام رکن ممالک نے باقاعدہ اسے تسلیم کیا ہے۔ العربیہ اور الحدث چینلوں کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے یہ بات کہی ہے کہ اوپیک پلس کا فیصلہ خالصتاً اقتصادی ہے اور اسے رکن ممالک نے متفقہ طور پر قبول کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اوپیک پلس ممالک نے ذمہ داری سے کام کیا اور مناسب فیصلہ کیا ہے، لیکن سعودی عرب کے اس فیصلے سے امریکہ بوکھلا گیا اور باقاعدہ نتیجہ بھگتنے کی دھمکی دینے لگا۔ اور ایک
بڑی دھماکہ خیز چونکانے والی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ امریکی قومی سلامتی کے سابق مشیر نے دھمکی دیتے ہوئے یہ کہی. ایکچوئل میں ابھی ایسا لگتا ہے جیسے امریکہ پورا دھمکیوں پر اتر آیا ہے، کیونکہ سب جو ہے اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور کوئی اسے سپر پاور ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اب دیکھیے جناب، یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ امریکی قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے منگل کے دن کہا کہ اگر روس نے یوکرین میں جوہری ہتھیار کا استعمال کیا تو پھر امریکہ روس کے صدر پوتین کو قاسم سلیمانی کے طرز پر قتل کر سکتا ہے. انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام یوں سمجھیے کہ امریکہ کر سکتا ہے. برطانوی ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر پوتین ٹیکنیکل جوہری ہتھیار کے استعمال کا حکم دیتا ہے تو وہ اپنے خودکشی نوٹ پر سگنیچر کرتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ سخت حالات کے دباؤ میں ہیں تو اسے روکنے کے لیے یہی کچھ کرنا پڑے گا. یعنی امریکہ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر نے دھمکی دیتے ہوئے پوتین کو قاسم سلیمانی کے طرز پر قتل کیا جا سکتا ہے ایسی بات کہی ہے. اور کیوں؟ کہا کہ اگر یوکرین میں جوہری ہتھیار کا رشیا استعمال کرتا ہے تو پھر پوتین کو قتل کیا جا سکتا ہے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. ایسی ہی ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے ایکس پریزیڈنٹ سابق صدر رفسنجانی کی بیٹی گرفتار ہو گئی. جی ہاں، اس پر عوام کو حکومت کے خلاف بھڑکانے کا الزام ہے. ایران کی عدالت نے ایکس پریزیڈنٹ اکبر ہاشمی رفسنجانی کی بیٹی فائزہ پر حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا الزام لگایا ہے. ان پر یہ الزام ایسے وقت میں عائد کیا گیا جب انہوں نے حال ہی میں نوجوان خاتون امینی کی ہلاکت کے بعد ہونے والے مظاہروں میں شرکت کی تھی اور پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا. 27 ستمبر کو مقامی میڈیا کی رپورٹ کیا کہ 59 سالہ فائزہ ہاشمی رفسنجانی کو 16 ستمبر کو امینی کی موت کے بعد ہونے والے مظاہروں کو اکسانے کے شبہ میں گرفتار کیا گیا تھا. امینی کو اخلاقی پولیس نے سخت لباس کے ضابطوں کی پابندی نہ کرنے پر گرفتار کیا تھا، مگر وہ دوران حراست مبینہ تشدد سے چل بسی تھی. تو خیر، امینی کے بعد ہونے والے مظاہرے اور آندولن میں فائزہ شریک رہی جس پر اسے گرفتار کیا گیا اور اب اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ عوام کو حکومت کے خلاف بھڑکا رہی ہے. ایسی ہی ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے پڑوسی ملک طالبان کو لے کر، افغانستان کو لے کر. جی ہاں، طالبان کو لے کر امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان کے ارکان پر ویزا پابندیاں لگائی جا رہی ہے. اور کیوں؟ خواتین اور لڑکیوں پر پابندیوں کے پیش نظر یہ کارروائی کی جا رہی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے طالبان کے ارکان اور دیگر افراد پر ویزا پابندیاں عائد کر دی ہیں جو پالیسیوں اور تشدد کے ذریعے افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق سلب کرنے کے ذمہ دار ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ویزا پابندی کی پالیسی افغانستان میں محدود پالیسیوں اور تشدد کے ذریعے خواتین اور لڑکیوں کو دبانے کی وجہ سے نافذ کی گئی ہے. اور امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ طالبان نے عوام کو یقین دلایا تھا کہ وہ تمام افغانوں کے انسانی حقوق کا احترام کریں گے. اس کے باوجود طالبان نے پالیسیوں یا احکام کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہے جو افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کو عوامی زندگی میں مکمل شرکت سے روکتی ہے، بشمول ثانوی تعلیم تک رسائی. بیان میں مثال کے طور پر یہ بھی کہا انہوں نے کہ 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، افغانستان دنیا کا اکیلا ایسا ملک ہے جہاں لڑکیوں کو 6ٹھی جماعت سے آگے اسکول جانے سے روک دیا جاتا ہے، جس کی واپسی کی کوئی تاریخ نظر نہیں آتی ہے. اس لیے اب ہم اس وجہ سے طالبان کے ارکان پر ویزا پابندیاں عائد کر رہے ہیں.
आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है हिजबुल्लाह और इजराइल को लेकर। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने, खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ सरहदी हदबंदी का मुआहदा एग्रीमेंट तस्लीम कर लिया। इजराइल और लेबनान के दरमियान समंदरी बॉर्डर, समंदरी सरहद की हदबंदी पर 2 साल तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात बातचीत के बाद आखिर दोनों फरीकों ने मंगल के रोज़ ऐलान किया है दोनों मुल्कों में कि एक मुआहदा तय पा गया है। हिजबुल्लाह मलेशिया ने हदबंदी के मुआहदे के लिए इसको तस्लीम करने का एतराफ़ किया है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जब तक मुआहदा लेबनान के मुतालबात को पूरा करता है तब तक इजराइल के साथ राजी होने में कोई हरज नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि उनके लिए लेबनानी फील्ड से तेल और गैस निकालना अहम है। नसरुल्लाह का ख्याल था कि वो इजराइल के साथ सरहदी हदबंदी के मुआहदे के बारे में उस वक्त तक बात नहीं कर सकते जब तक उस पर दस्तखत नहीं हो जाते, मगर मुत्तफ़क़ा तौर पर अब दोनों ने तय कर लिया है और हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ सरहदी हदबंदी का मुआहदे को भी, एग्रीमेंट को भी कबूल कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की कई महीनों की सालिसी के बाद, यानी अमेरिका बीच में था, इजरायली हुकूमत और लिबनानी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने समंदर की सरहदी तनाज़े को ख़त्म करने और दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकिल समंदरी सरहद कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया। दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफ़ेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।